اور ہمارے ہاں تو پھر بھی تھوڑا سا ہوتا ہے, یورپ امریکہ میں تو بالکل ہی آؤٹ آف کنٹرول. وہاں تو لوگ بتاتے ہیں کہ میرے بیٹے کو عدالت نے, پولیس نے میری گود سے چھین کے فاحشہ ماں کے حوالے کیا ہے, جبکہ بچہ رو رہا تھا کہ میں نے باپ کے ساتھ رہنا ہے. وہاں تو وہ تو خواتین کے حقوق کے بہت زیادہ علمبردار ہے نا. اور آپ کو بھی شوق ہے ماڈرن لڑکیوں سے شادی کا, سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. آپ کو بھی شوق ہے ماڈرن لڑکیوں سے, بولو نا, شادی بہت زیادہ شوق ہے, ایجوکیٹڈ ہو, ماڈرن ہو, ایکچولی مینٹل لیول ہوتا ہے, اور کرو پھر شادی. تو میرے پاس تو جب کیس آتا ہے میں کہتا ہے جب آپ کے پاس کوئی باپردہ باحیا رشتہ آیا ہوگا تقیانوس سمجھ کے رد کر دیا ہوگا آپ نے. سمجھ رہے ہو نا یار, ایک ایک لڑکی کے 10 لڑکوں سے یونیورسٹیوں میں دوستیاں ہوتی ہیں, ان پہ کوئی روک ٹوک نہیں. شادی ہو گئی, میں نہیں کہہ رہا کہ اس کے ابھی بھی اس سے تعلق ہے, کالیں تو آتی ہیں, اور تم کیسی ہو, شادی کے بعد خوش ہو نہیں ہو, یہ سیٹنگ. اس سے کیا ہو رہا ہے کہ, اور عورت کو پتا ہے میرے میاں کی بھی کوئی کم گرل فرینڈس نہیں ہوں گی. آپس میں جو میاں بیوی کا جو تعلق تھا نا, جس کی بیس اعتماد پر تھی, میاں کو پتا تھا یہ صرف میری ہے, عورت کو پتا تھا یہ صرف میرا, وہ اعتماد کیا ہو گیا, ختم. کسی دن یہ اس کا موبائل دیکھ لے تو برین ہیمریج ہو جاتا ہے, وہ اس کا موبائل پکڑ لے تو چھپاؤ ایک دوسرے سے موبائل کو نا, تکیوں کے اندر چھپا کے رکھو. کیا ہو رہا ہے یار, یہ کیا مذاق ہے یہ بھائی. آپ کی یونیورسٹی آپ کو یہ کلچر دے رہی ہے. کیا کرنا ہے ایسی ڈاکٹر لڑکیوں کا آپ نے, کیا کرنا ہے ایسی MBA لڑکیوں کا آپ نے. بیوی جب کسی کو بناتے ہو تو سب سے پہلے تو یہ اعتماد ہونا چاہیے آپ کی گھر والی ہے, یہ آپ کے علاوہ اس کا کسی سے ریلیشن نہیں ہے. وہ جاہل ہو, گنوار ہو, دیہاتی ہو, زیادہ اچھی ہے اس ایجوکیٹڈ سے جس کے بارے میں آپ کو اعتماد ہی نہیں ہے کہ اس کا کس سے ریلیشن ہے. اس کا وسوسے پیدا ہو رہے ہیں. میاں کو بیوی کے بارے میں, عورت کو شوہر کے بارے میں, دونوں ایک دوسرے پر اعتماد نہیں کرتے. میں نہیں کہہ رہا سارے ایسے ہیں, آپ کہیں یہ نہ سمجھے کہ میں پورے معاشرے کو غلط قرار دے رہا ہوں, لیکن معاشرہ اس ٹریک پہ چل پڑا ہے, آج نہیں تو کل ہو جائے گا. اگر اس کو ابھی آپ نے کنٹرول نہیں کیا تو یورپ امریکہ میں تو بالکل ہی عورت مرد کو تگنی کا ناچ نچا دیتی ہے. ایک صاحب کا فون آیا کہ میری بیٹی سارا دن موبائل پہ لگی رہتی, سارا دن, یورپ کی بات کر رہا ہوں, سارا دن موبائل. اس کو میں نے سمجھایا بیٹا ایک ٹائم ہوتا ہے, میں جب گھر آ رہا ہوں سلام تو کرو مجھ سے. 14-15 سال کی لڑکی ہے, باپ آ رہا ہے تو ابو السلام علیکم کچھ تو بولو نا, کچھ پانی کا پوچھ لو. نہیں, لگی ہوئی ہے کس پہ, موبائل. کہہ رہے میں نے غصے میں آ کے تھپڑ لگا دیا اس کو. تھپڑ کیا لگانا تھا, پولیس آئی ہے, پولیس بیٹی کو لے کے گئی. پہلے تو 1 ہفتہ بیٹی کو اپنی کسٹڈی میں رکھ کر ماں باپ کے خلاف ورغلاتی رہی ہے. سمجھ رہے ہیں بات کو کہ نہیں سمجھ رہے. یہ ہے موٹیویشنل اسپیکر جو وہاں سے سیکھ کے آ رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. یہ ساری نالج تو وہیں سے آ رہی ہے نا ہمارے ماہر نفسیات کے پاس. اس بچی کو ماں اس کی رو رہی ہے کہ میری بیٹی کو تو بگاڑ دیا انہوں نے. بڑی مشکل سے جا کے بہرحال وہ بیٹی مجھے دوبارہ تھپڑ لگا تو وہ ہمیشہ کے لیے گئی. گورے کے حوالے کر دیتے ہیں کہ گورا پالے گا اس کو. تو مجھے رو رہے تھے, میں نے کہا لو مزے باہر رہنے کے, باہر رہنے کے مزے. بہت اچھا کنٹری ہے, بڑا انوائرمنٹ, بیماریاں نہیں ہیں, یہ کووڈ رہا. میں مانتا ہوں سارے ایسے نہیں ہیں, سارے ایسے نہیں ہیں. ہو سکتا ہے یورپ سے کسی کو غصہ آ جائے, مفتی صاحب آپ نے, ہمارے گھر میں تو ایسا نہیں, تھپڑ بھی مارتے ہیں. ہمیں تو ضرورت نہیں ہے کہ اتنی اچھی ٹریننگ ہو رہی ہے کہ اب تو تھپڑ بھی مار رہے ہیں. میں کہتا ہوں بچے کو بلا وجہ بھی اگر تھپڑ مار دو نا, بلا وجہ مارنا ٹھیک ہے نہیں, لیکن 1 سال میں 1 آدھ دفعہ. ہمارے بڑے بھائی نے کوٹ دیا تھا ہم کو سال میں 1 دفعہ. میں نے کئی دفعہ یہ واقعہ بیان کیا. میرے بڑے بھائی نے 1 دفعہ مجھے کوٹ دیا پکڑ کے, پتہ نہیں وہ غصہ آیا ہوا تھا کس بات. میں نے اپنے مدرسے میں جا کے شکایت کری, میرے بڑے بھائی نے مارا, اور مارا بھی پائپ سے. اور میں اس وقت پگڑی پہن کے بیٹھا ہوا تھا, دور حدیث کر چکا تھا میں. میری عمر ہوگی 25 سال اس وقت, مولانا بن چکا تھا. بڑے بھائی مجھ سے 12 سال بڑے ہیں. کسی بات پہ وہ قربانی ہوئی تھی, گوشت بہت پڑا ہوا تھا, مجھے واقعہ بھی یاد آ. تو گوشت نا صحن میں ایسے دکھ رہا ہوا, انہوں نے کہا یہ سارا صاف کرواؤ. میں نے کہا میں نہیں کروا رہا, میں تھک گیا. تو غصہ آیا, میں تھوڑا اٹھا کے لگا دیا. پھر ہم نے بھی آگے سے بولا تو پائپ لے کے دھاڑ 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 ٹوٹ دیا پکڑ کے. ہم نے تو ہاتھ نہیں اٹھایا, نہ ہم نے کبھی سیکھا کہ بڑے بھائی پہ ہاتھ اٹھایا جاتا ہے. اس تو برداشت کر لیا, پٹ گئے. جا کے مدرسے میں شکایت لگائی اپنے بڑوں کو, بھائی بلائیں ان کو, پوچھیں کیوں مارا ہے. ہمارے بڑے نے کہا کہ بار بار مارتے ہیں. میں نے کہا نہیں, سال میں. انہوں نے کہا یار بڑے کو اتنا حق ہے کہ سال میں 1 دفعہ بلا وجہ مارتے ہیں, یہ بتانے کے لیے کہ بڑا میں ہوں. ورنہ بڑا بھائی کس بات کا بھائی, وہ وجہ کسی وجہ سے تو پولیس بھی مارتی ہے, کسی وجہ سے تو دوست بھی دوست پہ ہاتھ اٹھا لیتا ہے.
بڑے کا مطلب ہی ہے یار ایک دفعہ میٹر گھومنے کی اس کو اجازت, کیونکہ اس کے احسانات زیادہ ہیں. آپ روڈ پہ پڑے ہوئے ایکسیڈنٹ ہو, لوگ بھائی کو فون کرتے ہیں یار تمہارا لاوارث پڑا ہوا ہے, لاوارثوں کی طرح اس کو اٹھا کے لے جاؤ, کام بھی وہی آئے گا وقت پہ. تو لیکن آپ دیکھو باپ کو وہ سارا دن موبائل پہ لگی ہوئی ہے, باپ اس کو ایک تھپڑ, باپ اس کو موٹیویٹ کرے گا, بیٹا دیکھو ایکچولی موبائل کا استعمال سے آنکھیں خراب ہونے کا خطرہ ہے, اس سے ریز, وہ کہتے ہیں ڈاکٹر کہتے ہیں اس طرح سے اس کو نا بچے کو کیا کرو, سمجھاؤ, محبت سے جو کام ہوتا ہے وہ تھپڑ سے نرم لہجے میں اس کو سمجھاؤ. گھنٹہ مسالہ وہ بچوں کی سمجھ میں کہاں آتا ہے. ہمارا بچہ, میں نے ایک دفعہ ہاتھ اٹھایا بچے پہ, اس کو ہم روزانہ موٹیویٹ ہی کر رہے تھے, بیٹا دیکھو ایکچولی اسکول نہیں جاؤ گے تو کیسے پڑھو گے, بڑے آدمی کیسے پڑھو گے, گھنٹہ سمجھایا. وہ ہر صبح ایسے لگے گا جیسے قبر سے کسی مردے کو اکھاڑا جا رہا ہے نا. چترول بنتے ہیں بھائی, ہم نے لگا دیا چترول, اس کے بعد جا رہا ہے الحمدللہ, اس کے لیے بھی مفید, ہمارے لیے بھی مفید. ہمارے ابا نے بھی اللہ کا شکر ہے ہمیں مارا ہے, اور اچھا ہوا ہمارا, نہیں مارا ہوتا ہم یہاں نہ بیٹھے ہوتے. ہماری عادت تھی شام کو نا ہم کھیلنے کودنے کے لیے نکل جاتے تھے, ٹائر نہیں ہوتا وہ ٹائر, اب تو بچے پب جی میں بیٹھے رہتے ہیں, ہم تو سارے کھیل کھیلے. ہم کیا کرتے تھے, وہ سائیکل کا ٹائر ہوتا ہے نا, اس پہ لوہے کا ایک ہک بنا کے اس ٹائر کو نا ایسے یوں کر کے محلے گلی میں گھما دیں, بڑا مزہ آیا بھائی, اتنا مزہ آیا, گھماتے 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 رات دیر ہو گئی. ابا پریشان, بندہ مارکیٹ سے شارٹ ہے یار. اور پھر وہ لڑکے بھی جن کے ساتھ ہم کھیل رہے تھے وہ بھی ذرا اوباش قسم کے لڑکے, سارے بدماش ٹائپ. ابا نے مجھے 2-3 دن منع کیا, بیٹا ان لڑکوں کے ساتھ آپ, اب مزہ ہی ایسے بدماشوں کے ساتھ آتا ہے, آپ کو پتہ ہے, پڑھے لکھے لڑکوں کے ساتھ کیا بیٹھ کے آئے, کیا باتیں کریں گے, ان کے پاس باتیں ہی نہیں ہوتی کرنے کے لیے, ان کے پاس قصے کہانیاں بدماشیاں. ابا کو ڈر تھا کہیں نشے وشے میں نہ لگ جاؤ, بھائی ہر طرح کے لوگ. تو ایک دفعہ, 2 دفعہ, تیسری دفعہ میں مجھے یاد ہے, میں جب گھر آیا تو میرے سفید کپڑے تھے بالکل کالے ہوئے تھے مٹی سے. مہمان بھی گھر میں آئے ہوئے تھے, میں چپکے سے جا رہا تھا, ابا نے بلا لیا, اور الحمدللہ طبیعت سے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف. اس وقت تو بہت برا لگا یار یہ کیا ہوا ہے. موٹیویشن سے نہیں, ہر چیز نہیں ہوتی, شریعت کا بھی حکم ہے. اگر موٹیویشن ہی کافی ہوتی تو کسی بھی کنٹری میں پولیس کیوں رکھی ہوئی ہے پھر, ہے بھائی. گورنمنٹ موٹیویٹ کرے نا پبلک کو کہ لال بتی مت توڑو, اور دیکھو ایسے چلو, ایسے کچرا مت پھینکو. بھائی فائن ہے. یہ ہانگ کانگ جو اتنا نیٹ کلین مجھے نظر آیا, میں حیران یار, اتنا ہانگ کانگ کے اتنا صاف. پتا چلا بھائی یہاں ذرا سا کچرا پھینکو ایسی طبیعت سے فائن لگتا ہے نا کہ آپ کی طبیعت ہری ہو جاتی ہے. ہمارے یہاں کوئی فائن نہیں ہے, موٹیویشن ہے. صفائیوں پہ بیانات, اور محکمہ صفائی والے بھی صرف بیانات ہی کر رہے ہیں, محکمہ صفائی پہ وہ بھی صفائی نہیں کر رہے. تو یہ کہا دیکھ لو حشر کیا ہوا ہے گٹر کے ڈھکنوں کا, اور سب یہ تو اللہ کا حکم ہے سختی کرنا, ہاں بلا وجہ کی سختی نہ ہو. تو اللہ میاں نے بھی مرد کو, عورت کو ماتحت بنایا ہے شوہر کا, حکم دیا ہے اس سے اچھا سلوک کرو, اس پہ ہاتھ نہ اٹھاؤ, محبت سے رہو. لیکن اتھارٹی دی ہے, اتھارٹی دی ہے کہ ایک حد تک ہے. اگر یہ لمٹس کراس کر رہی ہے, شریعت نے آپ کو سختی کی اجازت بولو دی. لوگ آتے ہیں نا میرے پاس, میری بیوی روٹ کے چلی گئی ہے, آ نہیں رہی, تو میں ان سے کہتا ہوں بھائی پہلے تو آپ حقوق ادا کر رہے ہو, ہاں اپنی مجھے تسلی ہو جاتی ہے یہ بندہ ٹھیک ہے, بندہ غلط نہیں. کہہ رہے پھر بھی نہیں آ رہی, تو میں کہتا ہوں پھر اب آپ کا قصور ہے, کیونکہ اب آپ تمیز سے لانے کی کوشش کر رہے ہو, اور تمیز مارکیٹ میں ہر جگہ بولو چل رہی ہے. اب تمیز نہیں ہوگی, اب آپ اپنا ایٹیٹیوڈ تھوڑا سا کیا کرو. اور میں نے دیکھا ہے بڑے بڑے بدماش ہیں, گھر اجڑ گئے تھے ان کے, انہوں نے بدماشی کی, خوشی نہیں اپنی زندگی گزار رہے. داماد کی اس طرح بعض دفعہ تمیز سے نہیں قابو آتا, بدتمیزی کرنی پڑتی ہے تو قابو آ جاتا ہے. تو اصل تو شریعت میں محبت اور تمیز ہی ہے, لیکن ایک حد تک ہے, اس کے بعد تمیز بولو نہیں چلتی. یہ ہے کہ بھائی کوئی تو کبھی بیچارے نے ایک پرچہ لکھ کر دیا نا پچھلے کہ مفتی صاحب حضرت مولانا طارق جمیل صاحب کا بیان سنتا تھا, میرے اخلاق بہت اچھے ہو گئے تھے, آپ کا بیان سن کے میرے اخلاق کیا ہو. تو جب اس طرح کی باتیں سنے گا تو اخلاق, تو یہ ہر جگہ بد اخلاقی فٹ کرنے کی نہیں ہے, اصل محبت ہے, اصل اخلاق ہے. لیکن کچھ بعض دفعہ گھی سیدھی انگلی سے نہیں نکلتا, تو وہاں کیا ہے, ٹیڑھی انگلی سے نکالنا پڑتا ہے, ورنہ گھر برباد ہو جائے گا, تباہ ہو جائے گا گھر. تھوڑا سختی, ان چیزوں میں سختی کرو. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو. بیگم گھر کی, میں نہیں کہہ رہا پڑھی لکھی تو اچھی ہوتی ہے لڑکی, لیکن پہلے دیکھو گھریلو بھی تو ہے کہ نہیں ہے. ایجوکیٹڈ ہو وہ گھریلو, وہ ہوم میکر, گھر کو سنبھالنے والی, گھرداری والی, بچوں کو پالنے والی, با حیا با پردہ. اللہ پیغمبروں کے لیے حیا والی عورتوں کا انتخاب کرتے ہیں.
حیا والی عورتوں. پیغمبر کی بیوی کبھی بدکار نہیں ہوتی. لوط علیہ السلام کی جو زوجہ تھی نا وہ خود بدکار نہیں تھی, خود بدکار نہیں تھی, لیکن بدکاروں کو سپورٹ کرتی تھی, کوئی مالی لالچ تھی اس کی. پیغمبروں کی بیویاں غیر مسلم ہوئی ہیں, بدکار نہیں ہوئی ہیں. تو آپ ایسا لبرلزم کی طرف جا رہے ہو میرے بھائی, یہ تو آپ کے معاشرے کو بالآخر تباہ کر دے گا. تو اپنی گھر والی کو بولو بیگم یہ تمہارا گھر ہے, گھر سے نکلنے سے پہلے مجھے بتایا کرو کہاں جانا, اتنی نگرانی رکھنا. بولو میں شک نہیں کر رہا, بتاؤ. اور جہاں بھی ہو میں جب فون کروں تو مجھے بتا دو بھیا بیٹھی تھی, کوئی اعتراض نہیں. اپنی خامخواہ ایسے دقیانوس نہ بن جائے کہ ایک صاحب نے اتنے سختی کی ہوئی تھی, باہر سے کنڈی تالا لگا کے جاتے تھے, یہ کچھ زیادہ ہو گئی ہے. اتنا بھی نہیں ہے یار, جب بھی گھر سے جا رہے ہیں تو ایسا نہیں ہوتا. اتنا لبرل بھی نہ ہو جاؤ جیسے ہمارے لبرل لوگ ہو گئے ہیں کہ بیگم صاحبہ جاب بھی کر رہی ہیں, ہنس کی باتیں بھی کر رہی ہیں مردوں سے. اور پھر میں بتا دوں یہ مقصد ہرگز نہیں ہے کہ جو لڑکیاں جاب کر رہی ہیں وہ حرام ہیں, ایسا نہیں ہے, یہ ہرگز مقصد نہیں ہے. بہت سی جاب کرنے والی گھروں میں رہنے والیوں سے زیادہ پاک دامن ہے. لیکن یہ جو ہمارا کلچر بالآخر اس کلچر کی وجہ سے جائے گا ادھر ہی جہاں یورپ پہنچا. کسی نے کہا نا انگریز جھوٹ نہیں بولتے, واقعی صحیح بات کی, جھوٹ نہیں بولتے. لیکن اپنی گرل فرینڈ اور بیوی سے جتنا انگریز جھوٹ بولتا ہے اتنا ہم اور آپ اپنی بیویوں سے جھوٹ بولو نہیں بولتے. سارا جھوٹ ان کا وہاں نکلتا ہے, سمجھتے ہو نا, وہاں وہ جھوٹ نکلتا ہے. تو یہ کلچر کو بچانے